اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہن کی زبانی ان کا مشاہدہ شیئر کروں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری طبیعت میں بہت بے چینی ہوتی تھی، بہت میں بے صبری ہوتی تھی اور بہت جلد پریشان ہو جاتی تھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا تو میں کچھ ایسا کرتی کہ جتنے لوگ میری زندگی میں تھے، جو گنتی کے چند لوگ تھے، میں ہر ایک کو اپنی پریشانی بتاتی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جن سے اپنی پریشانی شیئر کرتی تھی ان سے میری ایک امید لگ جاتی تھی کہ جس کو بتایا ہے اب وہ ضرور اس میں کوئی اچھا مشورہ دے گا یا میرے مسئلے کو حل کر دے گا۔ کبھی ان لوگوں کے پاس میرے مسئلوں کے حل ہوتے بھی تھے اور کبھی نہیں بھی ہوتے تھے۔ جب نہیں ہوتے تھے تو ظاہر ایک مایوسی الگ ہوتی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ انسانوں کا ایک احسان ہو جاتا ہے۔ اور میرا عالم یہ تھا کہ میں جب سب انسانوں کو یہ بتا دیتی تھی، پھر اس کے بعد دیکھتی تھی کہ انسانوں سے کوئی حل نہیں نکلا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بتاتی تھی۔ یعنی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس بتانا اور بیان کرنا کہ جب انسان کے بس سے باہر ہو جاتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دھڑا دھڑ دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ اب آپ نے ہی کچھ کرنا ہے، پیارے اللہ جی کچھ کر دیں۔ اور میں کتنے عرصے سے اسی روش یا اسی رویے پہ چل رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میری زندگی میں درود شریف آیا۔ درود شریف سے پہلے اور درود شریف عطا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ میری نیچر بہت بدل گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ درود پڑھو نظر کرم ہوگا، جبکہ میرا ماننا ہے کہ پہلے نظر کرم ہوتی ہے تو آپ کو درود شریف عطا کیا جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی زندگی میں اندھیرا ہے۔ درود تو کوئی بھی غم اور اندھیرا آپ کی زندگی میں رہنے نہیں دیتا۔ مجھے بھی سالوں لگے ہیں اپنی سوچ کو، اپنی باتوں کو بدلنے میں۔ درود زیادہ پڑھیں یا کم پڑھیں، وہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور تا زندگی یہ فائدہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ درود کی برکت ہی ہے کہ جس نے مجھے اتنا بدل دیا۔ میں جو پہلے انسانوں سے جڑتی تھی اور پھر انسانوں سے ہارنے کے بعد اللہ کے پاس آتی تھی، اس درود شریف نے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب اللہ سے جوڑ دیا۔ نہ صرف مجھے ہر سوال کا جواب ملتا ہے، بلکہ مجھے برے خیالوں سے، وسوسوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہونے لگی ہے۔ مخلوق کا بھی کبھی بہت ڈر ہوا کرتا تھا میرے دل میں کہ اچھا یہ بات اب اس کو بتا تو دی ہے، کہیں مجھے دھوکہ نہ دے دے، اچھا کہیں کوئی میری غیبت نہ کر دے، اچھا اس کو میں نے اتنا ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں یہ ابھی بھی خوش ہوں گے نہیں ہوں گے، اچھا کہیں کوئی مجھے بددعا نہ دے دے۔ غرض کے انسانوں کے بہت سارے خوف جو میرے سر پہ سوار رہتے تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے میرے دل سے نکل گئے۔ اب مجھے سب سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے اس میں کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ جب انسانوں کا خوف اور ان کے رویوں کا کہ کیا کہیں گے لوگ، یہ سب آپ کی دماغ سے جب نکلتا ہے نا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک نئی دنیا آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سب سے پہلے یہ خیال ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے، اور جب ہم اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں کسی کی خامی یا دوسرے کے گناہ نظر آنا کم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ بند بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی خامیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی برکتوں سے ہمارے گناہوں کو قابو پانے کی توفیق عطا کرتے ہیں، درود کے رنگ میں ہمیں رنگ دیتے ہیں۔ میرے وہ تمام لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کتنی جلدی گھبرا جاتی تھی اور میں ان کو بھی پریشان کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو دوسروں کے اکثر گناہ یا قصور بھی گنوا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا کر دے، لیکن اس نے ایسا کیا تھا، اس کے ساتھ ایسا کر دے، یہ کر دے، یا اس نے ایسا کیا، ایسا برا کیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ لیکن جب آپ اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں، اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو آپ درود پاک بھیج رہے ہوتے ہیں، اس درود پاک کے ذریعے آپ کو بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ جیسے میں بات کروں گی کہ کچھ دن پہلے ایک بات کو لے کے میں بہت پریشان ہو گئی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس سے ذکر کروں، کیا پھر لوگوں سے پہلے کی طرح بات کروں، اگر انسانوں سے مسئلہ حل نہ ہوا تو کیا کروں گی۔ بہرحال الحمدللہ میں گھبرائی ہوئی تو تھی، لیکن اس طرح اتنی نہیں گھبرائی کہ فٹافٹ اپنے دوستوں کو کال کرنا شروع کر دوں۔
اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اگر مجھے نمک جیسی چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ بہرحال میں اٹھی، وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے 2 نفل حاجت کے پڑھے، درود شریف پڑھا اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری پریشانی بیان کر دی۔ ایسے بات کی کہ جیسے آپ اپنے کسی دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دل کا بوجھ نہ صرف ہلکا ہوا بلکہ یہ بھی اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں باتیں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دوسرے انسانوں کی طرح جج نہیں کرے گا۔ میں بہت پرسکون تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں جو مانگ رہی ہوں اور جو چاہ رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے، کبھی لاڈ سے، کبھی رو کے، کبھی یقین سے کہ ماں کبھی بچے کو انکار نہیں کرتی، اور ماں کو بتا دیا تو وہ چیز مل کے رہے گی، بس انہی حالات میں، انہی کیفیات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی باتوں کو بیان کر رہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے اٹھی تو بہت ہی پرسکون تھی، اور آپ یقین کریں صرف 1 رات گزری اور اگلے دن اس کام کے ہونے کے آثار بننا شروع ہو گئے، اور اس 1 دن کے بعد وہ کام بالکل ویسا ہی ہوا جیسا میں چاہ رہی تھی۔ الحمدللہ، کون کہتا ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا۔ بہرحال یہ مسئلہ تو کافی ذرا بڑا تھا، میں اس کو اس طرح بیان نہیں کر سکتی، لیکن اب ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بیان کرتی ہوں، کچھ اسی رمضان میں ہوئی تھی۔ تو رمضان میں میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں حلیم کھاؤں، خود سے حلیم بنانے کی ہمت تو تھی نہیں۔ بہرحال سوچا کہ کسی دوست کو کہوں، لیکن پھر اس خیال کو بھی رد کر دیا، اپنے دل میں ہی یہ بات رکھی۔ اگلے دن کیا ہوا کہ میرے گھر میں جو ماسی کام کرنے آتی ہیں وہ ایک جگہ کھانا پکانے جاتی ہیں، تو ان کا مجھے فون آیا کہ وہ میرے گھر نہیں آئیں گی، کیونکہ جن کے گھر وہ کھانا پکا رہی ہیں آج ان کے وہاں پر حلیم بنانی ہے اور کافی زیادہ اس میں وقت لگ جائے گا۔ میرا تو آلریڈی حلیم کھانے کو دل چاہ رہا تھا، پہلے میں نے سوچا کہ اچھا اسے کہوں کہ میرے لیے بھی تھوڑی سی حلیم لے آنا، لیکن پھر میں نے اس کو اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا اور دل میں ہی رکھا، اور پھر جیسے میں نے اپنی اس خواہش کو بالکل ہی اگنور کر دیا۔ ابھی روزہ کھلنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا کہ بیل بجی اور دیکھا وہی ماسی میرے گھر پر موجود تھیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کو حلیم بہت پسند ہے، تو میں نے سوچا کہ تمہیں دیتی جاؤں۔ اور میں حیران تھی کہ میں نے تو اس خیال کا ذکر ان سے کیا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی بھاگی تھی، بس ایک خواہش تھی دل میں جو دل میں ہی رکھی، اور اس کے لیے کوئی خاص تگودو بھی نہیں کی۔ اب کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ سوچیں جن بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے بن مانگے بغیر زبان پر لائے ہی اس کو پورا کر دیتے ہیں، اور فوراً پورا کر دیتے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں حیران تھی، میں اللہ کی شکر گزار تھی، اور مجھے ایک ایسا اطمینان محسوس ہوا کہ اس کائنات کا مالک اگر ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پورا کرتا ہے اور ہمارا دل رکھتا ہے، تو وہ کیسے ہمیں کسی بڑی مصیبت یا تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ دن بعد میرا کڑی پکوڑا کھانے کو دل چاہ رہا تھا، اور وہ بھی ایسا ہی ہوا کہ بات ابھی میری دل میں ہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کی خواہشیں پوری ہونے لگیں، بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی چھوٹی سی بات ہو اور وہ کوئی پوری کر دے۔ جیسا جب ہم اپنے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں تو کوئی آپ کا ذرا سا بھی خیال رکھے تو انسان کو یاد رہتا ہے۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ جو کہ رب العالمین ہے، بصیر ہے، علیم ہے، جب ہم اس کو رب مانتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن ہم انسان بے وقوف ہیں جو پہلے کبھی ایک بندے کے پاس جا کے سر ٹکراتے ہیں، مخلوق کے پاس جا کے اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، شش و پنج میں رہتے ہیں۔ بہرحال اب تو اگر میرے دل میں کوئی خواہش ہو یا مجھے کوئی پریشانی ہو اور میرے دل میں کبھی خیال آئے بھی کہ اچھا اس انسان کو بولوں یا اس انسان کو بولوں، اس سے مدد مانگوں، تو سب سے پہلے تو میں معافی مانگتی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج سے پہلے میں نے جتنی بھی ایسی نادانیاں کی ہیں کہ جہاں میں نے آپ کے بجائے پہلے انسانوں سے رابطہ کیا ہے، مجھے میری ان غلطیوں کے لیے معاف کر دیں۔ میں اپنا کام آپ کے سامنے رکھتی ہوں، میری پریشانی آپ کے سامنے ہے، اور میرے سے زیادہ بہترین طریقے سے آپ میری پریشانی جانتے ہیں، تو بس اب آپ نے ہی مجھے اس مسئلے سے نکالنا ہے اور میری اس خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اصل میں بات یہ کہ ہم انسان جو ہے نا وہ اسباب کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں دیکھنا چاہیے جو کہ مسبب الاسباب ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ زندگی بیکار ہے کہ اگر ہمارا تعلق اپنے خالق سے نہ بن سکا، اور اس تعلق کا رستہ سرور کائنات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کے جاتا ہے۔
سبحان اللہ، یہ بہن بہت خوبصورت لکھتی ہیں، اور میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ اگر آپ اپنی زبان سے بیان کریں گی تو اور بھی بہترین ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بیان کریں۔ ان کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں کہ جب انہوں نے شروع میں کانٹیکٹ کیا تھا تو بہت گھبرائی ہوئی تھیں، اور اب تو پتہ ہے ایکچولی عام یہ بات ہو چکی ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، ہمیں انگزائٹی بہت سویر ہو جاتی ہے، لیکن جب سے انہوں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا ہے، استغفار پڑھنا شروع کیا ہے، بس یہی 2 چیزیں پڑھتی ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، جو باقی فرض عبادات ہیں وہ کرتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ اوور دا ٹائم نہ صرف ان کی انگزائٹی ختم ہوئی ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بلکہ میں انتظار کرتی ہوں ان کے میسیجز کا، ان کے اسٹیٹس کا، کہ ہمیشہ کوئی بہت ہی زبردست بات جو ہوتی ہے نا یہ بیان کرتی ہیں کہ جس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھیں، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے میں، ہر پل میں عطا کریں، سوتے میں جاگتے میں عطا کریں۔ حالانکہ ہم ہیں تو نہیں اس قابل، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔